السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ کل کے لیکچر سے ہم نے حید، استحاضہ اور نفاس کے فقہی مسائل پڑھنے کا آغاز کیا ہے۔ گزشتہ کل کے لیکچر میں ہم نے حید اور استحاضہ سے متعلقہ کچھ مسائل اور احکامات پڑھے تھے، اور کچھ مزید جو ہے ایسے مسائل اور احکامات باقی تھے جن کا تعلق استحاضہ اور حید سے تھا۔ اسی طرح کچھ احکامات اور مسائل ایسے ہیں جن کا تعلق نفاس سے ہے۔ یہ آج انشاءاللہ آج کے لیکچر میں ہم ان کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور میں نے کل شروع میں آغاز میں یہ گزارش کی تھی کہ ہم ان تینوں موضوعات اور ابواب کی ڈیٹیل اور تفصیل میں نہیں جائیں گے، اختلافات میں داخل نہیں ہوں گے، کیونکہ اس باب میں پایا جانے والا فقہاء کے درمیان جو اختلاف ہے وہ اتنا زیادہ معتبر اور قابل اعتبار نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں خواتین زیادہ بہتر جانتی ہیں، اور اس میں جو فقہائے کرام نے قاعدے اور جو اختلافات بیان کیے ہیں ان کی تطبیق جو ہے، عملی صورت بسا اوقات مشکل ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے یہ اختلاف کوئی پہلے مسائل کی طرح زیادہ مفید نہیں ہے اس کو پڑھنا۔ آج کے ہمارے جو مسائل ہیں، کچھ ہمارے مسائل اور احکامات جو ہے وہ استحاضہ سے متعلقہ باقی تھے، اور کچھ حیض سے متعلقہ باقی تھے، اور کچھ ان دونوں سے متعلقہ تھے جن کا تعلق ان دونوں سے ہے۔ وہ انشاءاللہ آج ہم آج کے لیکچر میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے استحاضہ کے مسائل میں سے جو باقی مسائل ہیں ان کو ہم پڑھیں گے۔ پہلا مسئلہ ہمارے پاس، مستحاضہ نماز کے لیے کیا کرے گی؟ یعنی ہم نے یہ تو فائنل کر دیا، ہم نے گزشتہ لیکچر میں استحاضہ کی 3 صورتیں اور حالات پڑھے تھے کہ وہ حیض کا استحاضہ سے کیسے فرق کرے گی۔ تو میں نے عرض کی تھی کہ اس کے 3 طریقے ہیں، یا تو اس کو اپنی عدت اور جو مقررہ ایام ہیں، مخصوص ایام ہیں، ان کا اس کو علم ہوگا، اس کی عادت ہوگی، تو وہ اتنے دن جو ہے حیض شمار کرے گی، اور باقی کے دن جو ہیں وہ ان کو استحاضہ شمار کر کے نماز پڑھے گی، اور اس کے لیے طریقہ کار تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ یا پھر ایسی خاتون اور عورت ہے کہ جس کو ایام کا علم تو نہیں، اس کو اس کی عادت کا تو پتہ نہیں ہے، لیکن وہ خون میں فرق کر سکتی ہے، استحاضہ اور حیض کے خون میں فرق کر سکتی ہے، تو وہ اس فرق سے تمیز کر کے دونوں اقسام میں وہ اس پہ عمل کرے گی۔ اگر اس کے علم میں، اس کی معرفت میں وہ خون جو ہے وہ حیض کا ہوگا، اس کی تفصیل ہم بتا چکے ہیں، تو پھر وہ کام کرے گی جو حائضہ کرتی ہے، اور جو حائضہ کے لیے جائز نہیں ہے کام وہ ان سے رک جائے گی۔ اور اگر اس کی معرفت اور علم کے مطابق وہ خون حیض کا خون نہیں ہے بلکہ استحاضہ کا ہے، تو پھر وہ کام اس کے اوپر کرنے ضروری ہوں گے، یا وہ احکامات جو ہے اس پر لاگو ہوں گے جو مستحاضہ خاتون پر یا خواتین پر لاگو ہوتے ہیں۔ اور اگر اسے ان دونوں چیزوں کا علم نہیں ہے، نہ اس کی عادت ہے، نہ اسے فرق کا پتہ ہے، تو پھر ہم نے پڑھا تھا کہ وہ اپنے
دیگر جو اس کی قریبی خواتین ہیں، اس کی والدہ ہے، اس کی خالہ ہیں، اس کی بہنیں ہیں، یا دیگر اس کے جو قرب و جوار میں خواتین ہیں اس علاقے اس منطقے کی، وہ ان کی عادت کے مطابق عمل کرے گی۔ تو مستحاضہ جو ہے وہ نماز کے لیے کیا کرے گی؟ جسے استحاضہ کی بیماری لاحق ہو جائے وہ نماز کیسے پڑھے گی؟ جب ہم نے یہ فائنل کر لیا کہ وہ پاک ہے، اس کا حکم حیض والا نہیں ہے، تو پھر وہ نماز کیسے پڑھے گی؟ تو گزشتہ تینوں حالات کے مطابق جب اس کی مدت حیض گزر جائے، یعنی جو تینوں حالات ہم نے پڑھی تھے اس کو پہچاننے کے، حیض کو پہچاننے کے، اس کے مطابق جب اس کی مدت حیض جو ہے وہ گزر جائے تو اسے چاہیے کہ اس سے طہارت کا غسل کرے، یعنی اس مدت کے گزرنے کے فوراً بعد وہ جیسے حیض سے پاک ہونے کا غسل کیا جاتا ہے وہ غسل کرے گی، اور پھر شرمگاہ پر کوئی پیڈ یا کپڑا وغیرہ مضبوطی سے باندھ لے۔ ایسا کرنے سے اس کا حکم طہر والا ہے۔ طہر کا معنی پاکی ہوتا ہے، یعنی پاک خواتین والا اس کا حکم ہو جائے گا، یعنی اس کے بعد اس کے لیے نماز، روزہ، طواف کعبہ سمیت ہر وہ کام کرنا جائز ہے جو حیض کے سبب اس کے لیے کرنا جائز نہیں تھا۔ یعنی جو پہلے اس نے اندازے کے ساتھ یا عادت کے مطابق یا پھر دیگر خواتین کی عادت کے مطابق اس نے جو حیض کے ایام گزارے ہیں، وہ گزرتے ہی 6 دن ہوں یا 7 دن ہوں، وہ گزرتے ہی وہ استحاضہ میں مبتلا جو خاتون ہے اس بیماری میں، وہ اپنی شرمگاہ پر اچھے طریقے سے کپڑا وغیرہ یا پیڈ وغیرہ باندھ لے گی، اور پہلے غسل کرے گی حیض کا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس پہ اچھی طرح مضبوطی کے ساتھ کپڑا وغیرہ یا پیڈ وغیرہ باندھ کر وہ سارے کام کر سکتی ہے جو عام پاک خواتین، عام حالات میں خواتین جو کام سر انجام یا عبادات سر انجام دیتی ہیں۔ اور اس کا طریقہ کار کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم اس کے بعد پڑھتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ تو روزہ، نماز، طواف کعبہ وغیرہ ہر کام وہ کر سکتی ہے جو حیض کے سبب اس کے لیے کرنا جائز نہیں تھا۔ نماز کی ادائیگی کے لیے اسے مندرجہ ذیل امور میں سے کسی ایک کے کرنے کا اختیار ہے۔ اب نماز وہ کیسے پڑھے گی؟ اس کے لیے جو نصوص کے اندر، احادیث کے اندر اور علماء کی کلام کے اندر جو اس کے لیے آپشن رکھے گئے ہیں مختلف، وہ تقریباً 3 ہیں، وہ ان میں سے کوئی ایک اختیار کرے گی، وہ ان صورتوں میں سے کوئی ایک صورت پر عمل کرے گی اور اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کر کے وہ نماز ادا کرے گی۔ پہلی صورت یا پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو کرے، اور وضو سے قبل شرمگاہ کو اچھی طرح دھو کر پیڈ یا کپڑا وغیرہ مضبوطی سے باندھ لے۔ یہ پہلا طریقہ ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے وضو کرے اور وضو سے قبل شرمگاہ کو اچھی طرح دھو کر پیڈ وغیرہ یا کپڑا وغیرہ مضبوطی سے باندھ لے۔ اس کی دلیل جو ہے وہ حدیث میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے، انہا قالت، انہوں نے فرمایا، قالت فاطمہ بنت ابی حبیش، فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر جو ہے وہ شکایت کی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی لا اطہر، کہ میں کبھی پاک نہیں رہتی، میں کبھی پاک نہیں رہتی، افعدہ الصلاۃ، کیا میں نماز کو چھوڑ دوں؟ یعنی انہوں نے اپنے اس مستحاضہ ہونے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکوہ کیا، شکایت کی کہ مجھے استحاضہ کی بیماری ہے، اس وجہ سے میں پاک نہیں رہتی، خون مسلسل چلتا رہتا ہے، کیونکہ یہ ایک رگ پھٹنے سے ہوتا ہے، تو اس وجہ سے پھر وہ خون جو ہے وہ مسلسل چلتا رہتا ہے، تو کیا میں نماز کو چھوڑ دوں جیسے حیض والی خواتین جو ہے وہ مینسز میں مبتلا خواتین کرتی ہیں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما ذالک عرق، یہ تو ایک رگ ہے، ولیس بالحیضۃ، اور یہ حیض نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حیض سے نماز کو چھوڑا جاتا ہے، مینسز کی وجہ سے نماز کو چھوڑا جاتا ہے، عرق کسی رگ پھٹنے سے یا عام خون کے نکلنے سے نماز کو نہیں چھوڑا جاتا۔ فَإِذَا، پھر آپ نے قاعدہ بیان کیا، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِ الصَّلَاةَ، تو جب تمہارا حیض آ جائے، یعنی وہ ایام آ جائیں، مخصوص ایام جن میں تجھے حیض کا خون آتا ہے، فَاتْرُكِ الصَّلَاةَ، تو ان دنوں میں نماز کو چھوڑ دے۔ فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا، جب اس کا مقررہ ایام جو ہیں وہ چلے جائیں، یعنی وہ 6 دن ہیں یا 7 دن ہیں حیض کے جو مینسز کے، وہ اس 3 حالات جو ہم پڑھ چکے ہیں، ان 3 صورتوں میں اس عورت کو اندازہ ہو جائے کہ اس کے کتنے دن ہیں، وہ 7 دن ہیں یا 6 دن ہیں، تو جب یہ مقررہ مخصوص ایام گزر جائیں، فَغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، تو اپنے آپ سے خون کو دھو لے، وصلی، اور نماز پڑھ، یعنی اس کے بعد طریقہ کار کیا ہوگا
کہ تو جب بھی نماز پڑھے خون کو دھو لے اور نماز پڑھ لے. یہ طریقہ کار ہے حیض کے بعد عام استحاضہ کے لیے پاک ہونے کا طریقہ. اور دوسری روایت میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا ام المومنین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قالت فرماتی ہیں سألت امرأۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. قالت، اس نے کہا، انی استحاض فلا اطہر، کہ میں مستحاضہ ہو جاتی ہوں یا مجھے استحاضہ کی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، فلا اطہر، اس سے پاک نہیں ہوتی. افا ادا الصلاۃ، کیا میں نماز کو چھوڑ دوں؟ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا، نہیں، نماز کو نہیں چھوڑنا، ولیکن دہی قدر تلک الیام واللیالی، لیکن اتنے دن اور رات چھوڑ دو جتنے دن اور رات تمہیں حیض کا خون آتا ہے. یعنی مینسز کے جو ایام تمہارے مخصوص ہیں، مخصوص ایام یا جو جو عادت ہے، اس عادت والے دن جو ہیں 6 یا 7 چھوڑ کر باقیوں میں کیا کرنا ہے؟ التی کنتی تحیض فیہا، یعنی وہ دن اور رات جن میں تو حائضہ ہوتی ہے یا تجھے حیض کا خون آتا ہے، مینسز کا خون آتا ہے، تو ان کو چھوڑ کر تم مغتسلی، پھر غسل کر لے، یعنی اتنے دن گزرنے کے بعد پھر غسل کر لے. وستغفری، یہ تھا کے ساتھ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے اور کپڑے سے اپنی شرمگاہ کو مضبوطی سے باندھ لے، اور کپڑے سے اپنی شرمگاہ کو مضبوطی سے باندھ لے. بثوبن، یہاں کپڑے کے، بعض حدیث میں کپڑے کے الفاظ نہیں ہیں لیکن بعض حدیث میں کپڑے کے الفاظ ہیں، جیسا کہ سنن ابن ماجہ کی روایت میں وصلی، اور نماز پڑھ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک استحاضہ عورت کو یہ جو ہے وہ طریقہ بتا دیا کہ وہ اپنے جو مخصوص ایام ہیں جو حیض کے، وہ 5 یا وہ 6 یا 7 دن جتنے بھی ہوتے ہیں، وہ اتنے دن نماز کو چھوڑ دے گی. اس کے بعد اس سے پاک ہونے کا غسل کرے گی جو خواتین کرتی ہیں مینسز کے بعد. اس کے بعد اپنی شرمگاہ کو کپڑے سے اچھی طرح باندھ لے گی اور پھر نماز پڑھے گی، اور پھر جو ہے وہ نماز پڑھے گی. تو یہ پہلا طریقہ ہے کہ وہ وضو کرے گی ہر نماز کے لیے اور اپنی شرمگاہ کو اچھی طرح کپڑے سے باندھ لے گی. تو یہ اس روایت میں. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ یہ کہ ظہر کی نماز کو اس کے آخری وقت سے قبل از عصر تک لیٹ کرے اور غسل کر کے ظہر پہلے اور یعنی وہ ظہر کی نماز کو لیٹ کر لے، عصر کی نماز تک لے جائے، لیکن عصر کی نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے ظہر کی نماز پڑھ لے، اور اس دونوں کے لیے ایک غسل کر لے، دونوں کے لیے ایک غسل کر لے، اور پھر دونوں نمازیں، ظہر کی نماز اس کے آخری وقت میں پڑھ لے اور عصر کی نماز اس کے پہلے وقت میں پڑھ کر ایک ہی غسل کے ساتھ. اسی طرح مغرب و عشاء میں کرے، یعنی مغرب کی نماز کو عشاء کی نماز تک لیٹ کرے لیکن اس کے وقت میں داخل نہیں کرنا، اس کو اس عشاء کی نماز کے ٹائم سے شروع ہونے سے پہلے وہ غسل کر کے مغرب کی نماز پڑھ لے، اور پھر انتظار کرے عشاء کی نماز کا وقت داخل ہونے کا. پھر وہ انتظار کرے عشاء کی نماز کا وقت داخل ہونے کا. جو ہی عشاء کی وقت کا نماز کا وقت داخل ہوگا تو وہ عشاء کی نماز پڑھ لے گی. تو یہ دوسرا طریقہ ہے کہ وہ 3 غسل کرے گی. ظہر عصر کے لیے ایک غسل کرے گی، مغرب عشاء کے لیے دوسرا غسل کرے گی، اور تیسرا فجر کے لیے غسل کرے گی. اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ وہ ظہر کی نماز کو لیٹ کرے گی آخری وقت تک، جو ظہر کا آخری وقت ہوتا ہے، یعنی عصر کا وقت شروع ہونے سے، سٹارٹ ہونے سے پہلے وہ فوراً غسل کر کے فوراً ظہر کی نماز پڑھے گی، اور کچھ دیر کے لیے عصر کا وقت داخل ہونے کا انتظار کرے گی. جو ہی عصر کا وقت داخل ہوگا تو پھر وہ عصر کی نماز فوراً اسی غسل کے ساتھ پڑھ لے گی. اس کے بعد جب مغرب ہوگی تو مغرب کو لیٹ کر کے عشاء کی نماز کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے تک اس کو لیٹ کرے گی اور غسل کر کے پھر مغرب کی نماز پڑھ لے گی عشاء کے ٹائم شروع ہونے سے پہلے لیکن مغرب کے آخری وقت میں، اور پھر کچھ دیر انتظار کرے گی جیسے اس نے ظہر عصر میں کیا تھا. جو ہی عشاء کی نماز کا وقت داخل ہوگا تو وہ فوراً جو ہے وہ عشاء کی نماز اسی مغرب والے غسل کے ساتھ پڑھ لے گی. اس کے بعد تیسرا غسل وہ فجر سے پہلے کرے گی، یعنی فجر کی نماز کا جو ہی ٹائم شروع ہوگا وہ غسل کرے گی اور اس کے ساتھ فوراً جو ہے وہ فجر کی نماز پڑھ لے گی. تو یہ دوسرا طریقہ ہے. تو بالکل اسی طرح کرنا ہے جیسے اس نے ظہر اور عصر میں کیا ہے، مغرب عشاء میں اسی طرح کرے گی. لیکن فجر کے لیے چونکہ اس کے ساتھ دوسری نماز نہیں ہوتی قریب، تو اس وجہ سے وہ اس کا الگ غسل کر کے وہ نماز پڑھے گی. لیکن یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے. لیکن یہ غسل کرنا مستحب ہے، واجب صرف وضو کرنا ہے، غسل کرنا واجب نہیں ہے راجح موقف کے مطابق. اس کی دلیل کیا ہے؟ ان حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلجمی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، حمنہ بنت جحش جو ہے
یہ فاطمہ بنت جحش کی بہن ہے، اور یہ بنات جحش جو ہیں ان کے اندر بھی یہ استحادہ کی بیماری تھی۔ جیسے بنات ابی حبیش کے اندر جو ہے وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ایسے جو ہے وہ بنات جحش کے اندر بھی، جحش کی بیٹیوں کے اندر بھی یہ بیماری موجود تھی، حمنہ بنت جحش، فاطمہ بنت جحش، یہ مختلف حدیث جو آپ ان کو حدیث کی کتابوں میں پڑھیں گے تو ان کے اندر بھی استحادہ کی بیماری تھی۔ تو انہوں نے حمنہ بنت جحش جو ہے، فاطمہ بنت جحش کی جو بہن ہے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر یہ سوال کیا کہ میں استحادہ کی بیماری میں مبتلا ہوں، تو میں کیا کروں، کیسے نماز پڑھوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلجمی، اپنی شرمگاہ کو اچھی طرح کپڑے سے باندھ لے، وتحیضی فی کل شہر، اور ہر مہینے میں مینسز شمار کر، فی علم اللہ، اللہ کے علم میں، یعنی جو لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں یا تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے، ستۃ ایام، 6 دن یا 7 دن، یعنی جتنی عادت ہے تیری اس کے مطابق جو ہے وہ حیض شمار کر، ثم اغتسلی غسلا، پھر اس کا غسل کر، پھر یعنی اس سے پاک ہونے کا، پاکی کا غسل کر یا طہارت کا غسل کر، فصلی، اور نماز پڑھ، وصومی، اور روزے رکھ، ثلاثۃ و عشرین او اربعۃ و عشرین، 23 دن، 23 یا 24، 23 یا 24 یعنی 23 دن یا 24 دن روزے رکھ اور نماز پڑھ، یعنی مطلب کہ 7 دن اگر نکالیں گے مینسز کے تو باقی 23 دن بنیں گے، اور اگر 6 دن نکالیں گے تو 24 دن بنیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اندازے کے ساتھ، یا اگر تجھے علم ہے کہ تیری عادت جو ہے وہ 7 دن کی، 6 دن کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھنا نہیں چاہ رہے تھے کہ اس سے پوچھ لیں کہ تیری کتنی عادت ہے، 7 دن کی عادت ہے یا 6 دن کی عادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں وہ لکھا ہوا ہے مینسز ہر مہینے، وہ 6 دن ہیں یا 7 دن ہیں، اتنے دن جو ہے وہ حیض شمار کر، اور اس کے بعد اس کا غسل کر، پاک ہونے کا، طاہر ہونے کا، طہارت کا، اور پھر نماز پڑھ اور روزے رکھ۔ کتنے دن؟ 23 دن یا پھر جو ہے وہ 24 دن۔ صاف ظاہر ہے کہ اگر وہ 7 دن شمار کرے گی تو 23 دن رکھے گی، اور اگر 6 دن شمار کرے گی تو 24 دن نماز پڑھے گی، روزے رکھے گی۔ وَأَخِّرِي الظُّهْرَ وَقَدِّمِ الْعَصْرَ، اور ظہر کو تاخیر کے ساتھ پڑھو اور عصر کو تقدیم کے ساتھ، یعنی اس کو اول وقت میں، شروع وقت میں اس کو پڑھو۔ وَاغْتَسِلِي لَهُمَا غُسْلًا، اور ان دونوں کے لیے ایک غسل کرو، اور ان دونوں کے لیے ایک غسل کرو۔ وَأَخِّرِي الْمَغْرِبَ وَأَجِّلِي الْعِشَاء، اور مغرب کو تاخیر کر کے پڑھو، تاخیر کے ساتھ لیٹ کر کے پڑھو۔ وَأَجِّلِي الْعِشَاء، اور عشاء کو جلدی کر کے پڑھو، جیسا کہ طریقہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ وَاغْتَسِلِي لَهُمَا غُسْلًا، اور پھر ان دونوں کے لیے غسل کرو۔ وَهَذَا أَحَبُّ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ، اور یہ میرے لیے 2 کاموں میں سے سب سے پسندیدہ کام ہے، اور یہ میرے لیے، یعنی مجھے پسند ہے کہ تو ایسا کرے، اور یہ میرے لیے 2 کاموں میں سے پسندیدہ کام ہے۔ تو مطلب ہے ممکن ہے کہ یہ حضرت حمنہ بنت جحش کی طرف سے ہو، حضرت حمنہ بنت جحش کی طرف سے بھی الفاظ ہو سکتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ دونوں کاموں میں مجھے یہ زیادہ جو ہے وہ پسند ہے، یا پھر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا ہو۔ لیکن اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واجب نہیں ہے، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ واجب نہیں، واجب صرف وضو کرنا ہے، جیسا کہ طریقہ جو ہے وہ آ رہا ہے، جیسا کہ طریقہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ہر نماز کے لیے وہ وضو کرے۔ تو یہ مستحب ہے، یعنی افضل ہے اگر وہ یہ کرتی ہے۔ لیکن اس حدیث میں فجر کا ذکر نہیں ہے، لیکن اس حدیث کے بعض الفاظ میں یا دیگر جو طرق ہیں ان کے اندر فجر کی نماز کا بھی ذکر ہے، لیکن مسئلہ ہم تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں کہ وہ کیسے کیسے کرے گی۔ یہ سنن ابن ماجہ، مسند احمد کی روایت اور حسن درجے کی روایت ہے، اور حسن درجے کی روایت جو ہے وہ محدثین کے ہاں، علماء کے ہاں قابل قبول ہوتی ہے، اور اسے استدلال کرنا درست ہوتا ہے، الا کہ کسی صحیح قوی روایات کے مقابلے میں جب آ جائے تو پھر جو ہے وہ اس کو مرجوع قرار دیا جاتا ہے، یا ان میں تطبیق دی جاتی ہے، یا پھر ان کو مرجوع قرار دیا جاتا ہے۔ بصورت دیگر حسن درجے کی روایت کا جب کوئی مد مقابل نہ ہو، جب کوئی تعارض نہ ہو کسی دوسری نص کے ساتھ، تو اس کو قبول کیا جاتا ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے جو اس کے لیے بہتر ہے اختیار کرے، وہ پہلے والے 2 میں سے، یا تیسرا آپشن اس کے لیے جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے الگ الگ غسل کرے۔ پہلا یہ ہے کہ وہ 3 غسل کرے گی، ظہر عصر کے لیے 1 غسل کرے گی، مغرب عشاء کے لیے کرے گی، اور فجر کے لیے۔ دوسرا طریقہ غسل میں یہ ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے الگ الگ غسل کرے، ہر نماز کے لیے الگ الگ غسل کرے۔ اگر یہ اس کے لیے آسانی ہے اس میں، اور گرمیوں میں یہ مشکل نہیں ہوتا، خصوصاً سردیوں میں زیادہ تر مشکل ہوتا ہے، تو اگر وہ ایسا کرنا چاہتی ہے تو یہ اس سے بھی بہتر ہے، یہ پہلے طریقے سے بھی زیادہ پاکیزگی کے اعتبار سے، طہارت کے اعتبار سے زیادہ بہتر اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ یہ جو ہے وہ نماز پڑھنے کا اور طہارت حاصل کرنے کا طریقہ استحاضہ کے لیے ہے۔ اس سے متعلقہ کچھ تنبیہات ہیں
اسی باب یا انہی مسائل سے متعلقہ کچھ تنبیہات ہیں، یعنی تنبیہات کا مطلب کہ جن کی طرف توجہ دینا ضروری ہے، اہم ہے۔ پہلا یہ ہے کہ مستحاضہ کے نماز کے لیے وضو کر لینے کے بعد بہنے والا خون اس کے وضو پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ اگر ایک عورت نے نماز کے وقت میں، اس میں شرط ہے کہ استحاضہ جو نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد وضو کریں، نماز کا وقت ٹائم داخل ہونے سے پہلے وضو نہیں کر سکتی، بلکہ ٹائم داخل ہونے کے بعد وہ وضو کرے گی۔ اور اگر اس وضو کرنے کے بعد اس کے جو ہے وہ رحم سے خون بہتا ہے، شرمگاہ سے خون بہتا ہے، اس نے پیڈ وغیرہ باندھا ہوا ہے، کپڑا وغیرہ، تو اس کے بہنے کا کوئی اثر نہیں وضو پر، وضو نہیں ٹوٹے گا اس سے، بلکہ وہ اسی وضو کے ساتھ، چونکہ اس نے نماز کا ٹائم داخل ہونے کے بعد وضو کیا ہے، تو اسی وضو کے ساتھ وہ نماز پڑھے گی، اور نماز کے دوران بھی اس پہ کوئی اثر انداز نہیں ہوگا، کیونکہ وہ معذور ہے شریعت میں۔ شریعت نے اتنی جو ہے وہ اس طرح کی خواتین کے لیے اجازت رکھی ہے، تو اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر اس کو وضو کرنے کے بعد، نماز کا ٹائم داخل ہونے کے بعد وضو کر لیا اس نے، اور وضو کر لینے کے بعد اگر اس کی شرمگاہ سے کچھ استحاضہ کا خون بہتا ہے، تو اس نے پیڈ وغیرہ اگر باندھا ہوا ہے، تو وہ اس صورت میں وہ نماز جاری رکھے گی، نماز اسی سے پڑھ لے گی۔ اگر نماز کے دوران بھی وہ خارج ہو جاتا ہے خون، تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مستحاضہ سے ہم بستری یا جماع کرنا جائز ہے یا نہیں، یہ مسئلہ ہے۔ بعض لوگ جو ہے وہ اس میں تذبذب کا شکار ہوتے ہیں کہ کیا اس حالت میں کہ جب عورت کو حیض یا نفاس کے علاوہ اگر خون آتا ہے، کوئی بیماری کا ہو یا کسی اور وجہ سے ہو، تو کیا اس صورت میں اسے ہم بستری کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو یہ مسئلہ ہے، اور یہ اہم مسئلہ ہے۔ تو اس میں فقہاء کرام کے درمیان اگرچہ اختلاف موجود ہے، بعض فقہاء کرام نے اس کو جو ہے وہ حیض اور نفاس کے تابع کرتے ہوئے انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ جو حائضہ کا حکم ہے وہی جو ہے وہ مستحاضہ کا حکم ہے، لیکن اس میں راجح اور درست اور راجح موقف یہی ہے کہ جائز ہے استحاضہ بیماری جس عورت کو لاحق ہو، استحاضہ کی بیماری یا جو مستحاضہ عورت ہے اس سے مباشرت اور ہم بستری کی جا سکتی ہے، کیونکہ شریعت میں اس کی ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ جمہور فقہاء کرام کا یہی موقف ہے، جمہور فقہاء کرام کا یہی موقف ہے، لیکن بعض فقہاء کرام نے کہا ہے کہ جائز نہیں ہے، لیکن درست اور راجح موقف یہی ہے کہ استحاضہ کی بیماری میں مبتلا جو مستحاضہ خاتون ہے، عورت ہے، اس سے اس کا شوہر جو ہے وہ ہم بستری کر سکتا ہے، جماع کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے ممانعت کی کوئی دلیل نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بیماری بہت لمبی ہوتی ہے، یہ حیض کے ایام یا پھر رہتے ہیں، یا پھر اس کے بعد باقی جو 27 یا 26 دن ہوتے ہیں وہ استحاضہ کے دن ہوتے ہیں۔ تو اگر ایک انسان جو ہے وہ اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کرے گا تو کیسے ان کے تعلقات جو ہے وہ چل سکیں گے؟ تو اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے کوئی ممانعت کی دلیل بھی نہیں ہے۔ تو راجح موقف یہی ہے، واللہ تعالی عالم، جمہور فقہاء کرام کا بھی یہی قول ہے کہ مستحاضہ عورت جو ہے، جو حیض میں مبتلا ہے، جسے جو استحاضہ کی بیماری میں مبتلا ہے، اس کے ساتھ اس کا خامد جو ہے وہ شوہر ہم بستری کر سکتا ہے، وہ دونوں کر سکتے ہیں ہم بستری، اس میں کوئی بھی ممانعت کی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل صحابیات میں موجود ہے کرنے کی، جیسا کہ حضرت حمنہ بنت جحش کی روایت ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور ان کے بارے میں آتا ہے ان حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہا انہا کانت مستحاضۃ، کہ فرماتی ہیں، انہی سے روایت ہے کہ وہ مستحاضہ تھیں، وکان زوجها یجامعها، اور ان کے شوہر جو ہیں، ان کے خامد ان سے ہم بستری کرتے تھے، ان کے خامد جو ہیں، ان کے شوہر جو ہیں وہ ان سے استحاضہ کی بیماری کے دوران بھی ان سے ہم بستری کرتے تھے۔ اور یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، اور یہ بھی حسن درجے کی روایت ہے، اور حسن درجے کی روایت جو ہے وہ قابل قبول، اور یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں بلکہ یہ موقوف ہے، یعنی موقوف کا مطلب یہ کہ ایک صحابی سے اس کا قول ہے، یہ اثر اس کو کہا جاتا ہے، اس کو اثر بولا جاتا ہے۔ تو یہ اثر جو ہے وہ موقوف روایت ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ موقوف روایت ہے ایک صحابیہ پر، اور ان کا یہ عمل ہے، ان کا فعل ہے، اور ممکن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوتا ہو۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا وہ کرتے تھے، تو پھر یہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تقریری حدیث کی بھی ایک صورت بن سکتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صحابہ کام کرتے تھے اس کو حجت مانا جاتا ہے، کیونکہ اگر وہ غلط ہوتا تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دے دیتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اس سے آگاہ کر دیتے، مطلع کر دیتے، لیکن اس کی کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے ممانعت کی۔ تیسری اس میں تنبیہ ہمارے پاس اس مسئلے میں یہ ہے کہ جب عورت کے رحم سے کسی زخم یا آپریشن کے سبب خون نکلے تو اس کی دو حالتیں ہیں۔ یہ پہلی صورت تو ہم استحاضہ کی پڑھ چکے ہیں، مستحاضہ جو خاتون ہوتی ہے جسے استحاضہ کی بیماری لاحق ہوتی ہے، لیکن تیسری تنبیہ اس سے متعلقہ یہ ہے کہ اگر عورت کے رحم سے کسی زخم یا آپریشن کے ذریعے اگر خون نکلتا ہے تو اس کی دو حالتیں ہیں۔ پہلی حالت یہ ہے
کہ اس بات کا یقین ہو کہ اسے حیض نہیں آئے گا، یعنی اسے یقین ہو کہ ان دنوں میں، جن دنوں میں وہ خون نکل رہا ہے، اسے حیض کا خون نہیں آ سکتا، اسے مینسز جو ہے وہ نہیں آ سکتے، اگر اسے یقین ہے تو اس صورت میں اس کے لیے استحاضہ کے احکامات ثابت نہیں ہوں گے. تو اس صورت میں اس کے لیے حیض یا استحاضہ کے احکامات ثابت نہیں ہوں گے، بلکہ یعنی وہ غسل بھی نہیں کرے گی ہر نماز کے لیے، اور نہ وہ نماز سے رکے گی، بلکہ وہ عام حالات کی طرح وہ خون کو روک کر کسی چیز سے وضو کر کے نماز پڑھتی رہے گی. جو استحاضہ کے لیے مستحب چیزیں ہیں، مثلا غسل کرنا، وہ 2 نمازوں کے لیے، ظہر اثر کے لیے، مغرب عشاء کے لیے اور فجر کے لیے تیسرا غسل کرنا، یا پھر ہر نماز کے لیے غسل کرنا، یہ اس کے لیے نہیں ہوگا، اور نہ ہی حیض والے احکامات اس کے لیے ہوں گے، کیونکہ اسے یقین ہے کہ ان دنوں میں اسے حیض یا مینسز نہیں آ سکتے. وہ کسی بھی نماز کی ادائیگی سے نہیں رکے گی، اور ایسا نکلنے والا خون کسی علت یا فساد کا خون شمار ہوگا، اور اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے علیحدہ وضو کرے. اس کے لیے بس صرف یہ ہے کہ وہ احتیاط کرے کہ وہ ہر نماز کے لیے علیحدہ وضو کرے، 2 نمازیں ایک وضو کے ساتھ نہ پڑھے، بس یہ ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کے اوپر نہ تو مینسز کے احکامات لاگو ہوں گے، یعنی حیض کے احکامات، اور نہ ہی استحاضہ کے، بلکہ یہ الگ ایک خون ہے جو کسی بھی انسان کے جسم سے کسی بھی جگہ سے بھی نکلتا ہے، تو اس کو روکنے کی کوشش کرے، لیکن وہ احکامات جو ہیں اس پر لاگو نہیں ہوں گے. تو یہ پہلی حالت ہے کس عورت کی جس کے رحم سے اپریٹ یا یعنی زخم یا پھر کسی آپریشن کے ذریعے خون مسلسل نکلتا رہتا ہے، تو اس میں یعنی امکان ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ وہ مینسز کا خون ہو، لیکن اس کا طریقہ کار یہ کہ اگر اسے یقین ہو کہ ان دنوں میں اس سے مینسز نہیں آئیں گے، تو پھر وہ اسے استحاضہ بھی نہیں شمار کرے گی اور مینسز بھی شمار نہیں کرے گی، بلکہ وہ عام خون ہے اور اس کے لیے اس کے اوپر یہ احکامات لاگو نہیں ہوں گے. دوسری حالت یہ ہے کہ اسے حیض آنے کا امکان ہو، یعنی وہ جو خون ہے جو کسی اپریٹ زخم یا پھر کسی آپریشن کی وجہ سے اس کے رحم سے بہہ رہا ہے، وہ ان دنوں کے قریب آ رہا ہے کہ جن دنوں میں اسے مینسز آتے ہیں. مثال کے طور پہ عام عورت کی عادت ہے کہ اسے جو ہے وہ 7 تاریخ کو مینسز آتے ہیں، لیکن وہ اس کو جو رحم سے خون بہ رہا ہے وہ 5 تاریخ کو جو ہے وہ بہنا شروع ہو گیا ہے، یا پھر اس کے قریب یا کچھ اس کے بعد، یعنی اس کے جو ایام آخری ایام ہیں اس کے قریب. تو پھر اگر امکان ہو مینسز کے آنے کا، تو اس صورت میں اس کا حکم وہی ہوگا جو استحاضہ کا ہوتا ہے. تو اس صورت میں اس کا حکم استحاضہ کا ہوگا، بصورت دیگر اس کا حکم جو ہے وہ عام خون کا ہوگا، اور وہ استحاضہ جو ہے وہ اس پہ عمل کرے گی، بصورت دیگر جو ہے وہ اس کا حکم عام خون والا ہوگا. چوتھی تنبیہ، اگر مستحاضہ کے حیض کی عادت معین اور مقرر ہو اور وہ استحاضہ اور حیض کے خون میں فرق کرنا بھی جانتی ہو، تو راجح یہی ہے کہ وہ عادت پر عمل کرے، فرق کرنے پر نہیں. وہ اپنی عادت پر رہے. اگر اسے خون آ جاتا ہے، مستحاضہ عورت جو ہے، اگر اس کو عادت کا بھی پتہ ہے، اس کے خاص جو مخصوص ایام ہیں ان کا بھی پتہ ہے، اور وہ فرق کرنا بھی جانتی ہے، تو اب دونوں طریقوں میں سے کس طریقے پہ عمل کرے گی؟ فقہائے کرام کہتے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنی عادت پر عمل کرے. یعنی اپنی عادت سے مراد یہ ہے کہ وہ جس تاریخ کو اس کو عموماً مینسز آتے ہیں، وہ اسی تاریخ سے آغاز کرے، شمار کرے، مینسز شمار کرے، اور جتنے دن رہتے ہیں وہ اتنے دن شمار کرے. رنگ کا فرق نہ کرے، خون کے رنگ کا کہ وہ کیسا ہے، بلکہ وہ مخصوص ایام میں حیض شمار کرے اور نماز سے رک جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ غسل کر کے باقی ایام جو ہیں پورے مہینے کے ان کو استحاضہ یا جو ہے وہ استحاضہ کا خون شمار کرے. تو یہ اس میں برحال یہ بہتر والی بات ہے، ورنہ دونوں طریقوں میں سے کسی طریقے پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے. لیکن بعض فقہاء نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ وہ اپنی عادت پر عمل کرے، اپنے مخصوص ایام کے حساب سے فرق کرنے کو نہ دیکھے، فرق کے حساب سے وہ عمل نہ کرے. یہ تھے ہمارے چند مسائل جو ہے وہ استحاضہ سے متعلقہ، جو باقی مسائل تھے مزید کچھ آئیں گے انشاءاللہ. آگے ہمارے پاس جو ہے وہ نفاس کے مسائل ہیں. نفاس کیا چیز ہوتی ہے، اس سے کیا مراد ہے اور اس کے احکامات کیا ہیں، یہ ہم پڑھیں گے. تو نفاس کی لغوی شرعی تعریف جو ہے وہ جاننا ضروری ہے، چونکہ جب تک کسی چیز کی تعریف کا ڈیفینیشن کا ہمیں پتہ نہیں ہوگا تو ہم اس کے بارے میں کیسے احکامات سیکھیں گے. تو لغوی اعتبار سے نفاس جو ہے یہ باب نافسا ینفسو، سامعہ یسمعو سے، اور اسی طرح کاروما یکرم سے نافوسا ینفسو بھی آتا ہے، نافوسا ینفسو بھی آتا ہے، اور سامعہ نافیسا ینفسو بھی آتا ہے. یعنی باب سامعہ یسمعو سے بھی، باب کاروما یکرم سے، دونوں ابواب سے ہی آتے ہیں. یعنی ہم فا کے کسرہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور فا کے ضمہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، نافوسا اور نافیسا، اور ینفسو اور ینفسو، دونوں طرح پڑھنا جائز ہے، اور دونوں طرح ابواب آتے ہیں. تو ان دونوں ابواب سے، سامعہ یسمعو سے اور کاروما یکرم سے، یہ مصدر ہے جس کا معنی ہوتا ہے بچہ جننا یا بچہ جنم دینا یا خون کا خارج ہونا. کہا جاتا ہے، مثال دی جاتی ہے
نفست المرأۃ یا نفست المرأۃ کہ عورت نے بچہ جنم دیا، یا عورت جو ہے وہ اسے نفاس کا خون جو ہے وہ جاری ہو گیا، تو یہ مثال دی جاتی ہے۔ تو اس سے عموماً جب نفاس کا لفظ بولا جاتا ہے تو شریعت میں اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ تو شریعت میں یا اصطلاح میں اس سے مراد جو ہے وہ خون ہے جو عورت کی شرمگاہ سے میں بچے کی ولادت کے وقت یا اس سے پہلے یا بعد میں خارج ہوتا ہے۔ تو بسا اوقات جو ہے وہ بچے کی ولادت سے پہلے بھی یہ خون خارج ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات ولادت کے وقت بھی خارج ہوتا ہے، اور ولادت کے بعد بھی وہ جاری رہتا ہے۔ تو اس لیے تاریخ میں یہ تینوں چیزیں شامل کر دی گئی ہیں، جو ایسا خون جو عورت کی شرمگاہ سے بچے کی ولادت کے وقت یا اس سے پہلے یا اس کے بعد میں خارج ہو، اسے نفاس کہتے ہیں۔ اب یہاں ہم نے جیسا کہ ہم نے استحاضہ کے بارے میں پڑھا، اور حیض کے بارے میں ہم نے مدت اس کی پڑھی کہ اس کی مدت جو ہے وہ کتنی ہو سکتی ہے، کم از کم کتنی مدت ہو سکتی ہے، زیادہ سے زیادہ کتنی مدت ہو سکتی ہے۔ تو اسی طرح نفاس کے بارے میں بھی علماء نے دونوں جو مسائل ہیں ان کو ڈسکس کیا ہے، ان پہ بحث کی ہے، انہیں موضوع بحث بنایا ہے کہ کیا نفاس کی کم از کم بھی کوئی مدت ہے اور زیادہ سے زیادہ بھی کوئی مدت ہے۔ تو راجح موقف یہی ہے کہ نفاس کے خون کی کم از کم کوئی مدت متعین نہیں ہے، جیسے ہم نے حیض کے بارے میں کہا تھا کہ اس کے زیادہ اور کم کے بارے میں کوئی خاص مدت نہیں ہے، متعین نہیں ہے، بلکہ وہ رنگ اور اوصاف کو دیکھا جائے گا، جب تک وہ اوصاف پائے جاتے ہیں وہ حیض شمار کیا جائے گا، اور جب وہ اوصاف ختم ہو جاتے ہیں تو جب طہر کے علامات اور اسباب نظر آئیں گے تو اس کو طہر شمار کرے گی۔ تو نفاس میں بھی بالکل آپ ایسے سمجھ لیں کہ اس کے جو ہے وہ کم از کم کوئی مدت نہیں، اس کی کم از کم نفاس کے خون کی بچہ جننے کے بعد جب عورت کو خون آتا ہے تو اس کی کوئی مدت متعین نہیں کہ کم از کم کتنے دن میں وہ ختم ہو جائے گا۔ مثلا ایک دن بھی ہو سکتا ہے، بعض خواتین کو خون آتا ہی نہیں ہے، بہت کم آتا ہے، صرف ولادت کے وقت بچے کی نکلتا ہے، اس کے بعد خون نہیں آتا، بعض کو 5 دن 10 دن 15 دن 20 دن، تو اس کی کم از کم کوئی مدت نہیں ہے۔ تو کم از کم کوئی مدت نہیں ہے، لہذا نفاس کا خون رکتے ہی عورت غسل کر کے پاک ہو جائے گی اور نماز پڑھ لے گی۔ اگر ایک عورت کو خون ایک دن آیا، 2 دن آیا، اس کے بعد اس کو خون نہیں آ رہا، تو اس کو یقین ہو گیا کہ دوبارہ خون آنے کی کوئی آثار نہیں ہے، تو وہ غسل کر کے پاک ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دے گی۔ ہر وہ کام جو پاک خواتین کرتی ہیں حالت طہر میں وہ سارے کام کرے گی، اور وہ اس چیز کی پابند ہے، اس چیز کی پابند ہے چونکہ وہ علت جو ہے وہ علت نہیں پائی جا رہی، علت ہے خون کا آنا۔ تو جب خون نہیں آ رہا، تو جب علت نہیں تو پھر معلول بھی جو ہے وہ نہیں پایا جائے گا۔ تو لہٰذا کم از کم کوئی مدت نہیں ہے، بلکہ جب بھی وہ اس کا خون رک جائے گا تو وہ پاک ہو کر جو ہے وہ نماز پڑھے گی اور دیگر جو ہے وہ عبادت سر انجام دے گی۔ نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے۔ نفاس کی یہ تو ہم کم از کم مدت کی بات کر رہے تھے، لیکن اس کی زیادہ سے زیادہ مدت کتنی ہے؟ وہ 40 دن ہے، جیسا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اجمع اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن بعدهم على ان النفساء تدع الصلاة 40 يوما الا ان ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي۔ تو امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جو جامع ترمذی ہے، جو امام ترمذی رحمہ اللہ کی کتاب سنن ترمذی اس کو کہا، اصل وہ جامع ہے، لیکن اس کو سنن بھی کہتے ہیں چونکہ دیگر سنن ثلاثہ جو ہے سنن نسائی، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، اسی حساب سے اس کو سنن کہا جاتا ہے، لیکن اصل وہ جامع ہے۔ اور جامع کتاب ایسی ہوتی ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ اس کو فقہی ابواب کے تحت مرتب کیا گیا ہو، اس کے اندر فقہی مسائل کو بھی ڈسکس کیا گیا ہو۔ تو امام ترمذی رحمہ اللہ جو ہے وہ جامع ترمذی کے اندر، سنن ترمذی کے اندر فقہا کے اقوال بھی ذکر کرتے ہیں، اختلاف بھی ذکر کرتے ہیں، دلائل بھی ذکر کرتے ہیں، اور صحابہ تابعین کے اقوال بھی ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ گویا کہ حدیث اور فقہ کی کتاب ہے۔ تو یہ جامع ترمذی جو ہے، سنن ترمذی، یہ حدیث کے ساتھ ساتھ فقہ کی کتاب بھی ہے۔ اس کے اندر باقاعدہ امام ترمذی رحمہ اللہ فقہا کے اقوال ذکر کرتے ہیں، اور یہ آپ سمجھ لیں کہ معتبر کتاب ہے اس حوالے سے، فقہا کے اقوال کو جمع کرنے کے حوالے سے۔ تو امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اجمع اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اہل علم نے، صحابہ میں سے اور ان کے بعد تمام اہل علم نے اس بات پر ان کا اجماع ہے، اتفاق ہے، ان النفساء کہ جو نفاس والی خواتین ہیں، عورتیں ہیں، وہ 40 دن تک نماز کو چھوڑیں گی، اللہ کہ اس سے قبل طہر دیکھ لیں، یعنی طہر کا مطلب پاکی دیکھ لیں، یعنی ان کا خون ختم ہونے کے آثار اور علامات دیکھ لیں تو غسل کریں اور نماز پڑھیں۔ یعنی اصل یہ ہے کہ 40 دن تک جو ہے وہ خواتین جو ہیں وہ نفاس والی وہ نماز کو چھوڑیں گی، لیکن اگر اس سے پہلے وہ پاک ہو جاتی ہیں، طہر کو دیکھ لیتی ہیں، یعنی طہارت حاصل کر لیتی ہیں، خون رک جاتا ہے، تو وہ غسل کر کے نماز پڑھیں گی۔ تو یہ گویا کہ اس پر امام ترمذی رحمہ اللہ نے
جامع تنزی میں اہل علم صحابہ میں سے، اور ان کے بعد ان کا اتفاق اور اجماع نقل کیا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کم از کم مدت متعین نہیں ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ مدت اصل یہ کہ وہ 40 دن ہے، 40 دن ہے۔ لیکن اگر 40 دن سے تجاوز کر جائے تو پھر کیا ہوگا، یہ ہم نیچے تنبیہات میں پڑھیں گے، تنبیہات میں پڑھتے ہیں۔ تو اگر نفاس کا خون، پہلی تنبیہات میں سے پہلی تنبیہ ہے کہ اگر نفاس کا خون 40 دن سے تجاوز کر جائے، اس کے بعد عورت کی عادت یا حیض کے مخصوص ایام آ جائیں، تو وہ نفاس والی عورت اس خون کو حیض شمار کرے گی، اور اگر اس کے مخصوص ایام یا عادت نہ ہو تو اسے استحاضہ شمار کرے گی۔ تو یہاں دو چیزیں دیکھی جائیں گی کہ اگر ایک عورت نے جو ہے وہ اس کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی، اس نے بچہ جنم دیا ہے اور 40 دن گزر چکے لیکن خون ابھی تک جاری ہے، تو اس میں دو اس کے لیے خیارات ہیں کہ وہ دیکھے گی کہ اگر تو اس کے 40 دن کے بعد اس کے مخصوص ایام آنے والے ہیں، یعنی جو مینسز کے خاص ایام ہوتے ہیں اس کی عادت ہے وہ آنے والی ہے، تو پھر وہ اس کو حیض شمار کرے گی۔ لیکن اگر وہ ایام قریب قریب نہیں ہیں تو پھر وہ اس کو استحاضہ شمار کرے گی، اور جو استحاضہ میں مبتلا خواتین کام کرتی ہیں وہ کام وہ کرے گی، جیسا کہ تفصیل اس کی ڈیٹیل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ استحاضہ مستحاضہ جو خاتون ہے، استحاضہ کی بیماری میں جو مبتلا خواتین ہیں وہ نماز بھی پڑھیں گی، اور یا ہر نماز کے الگ غسل کریں گی، یا پھر دو نمازوں کے لیے، ظہر اثر کے لیے غسل، مغرب عشاء کے لیے دوسرا غسل، اور تیسرا فجر کے لیے، جو طریقہ ہم تفصیل ساری پڑھ چکے ہیں۔ تو دو اس کے لیے صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر اس کے 40 دن گزرنے کے بعد خون جاری ہے لیکن اس کے خاص ایام آ چکے ہیں یا قریب ہیں، تو پھر اس کو حیض شمار کرے گی اور نماز نہیں پڑھے گی، نماز نہیں پڑھے گی اور نہ ہی غسل کرے گی، اور جب وہ دن گزر جائیں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ غسل کر کے نماز پڑھے گی۔ لیکن اگر اس کے خاص ایام قریب نہیں ہیں تو پھر وہ اس کو استحاضہ شمار کر کے، یعنی استحاضہ کا خون شمار کر کے وہ سارے کام کرے گی جو استحاضہ میں مبتلا مستحاضہ خواتین کرتی ہیں یا عورتیں کرتی ہیں، اس کی تفصیل احادیث میں پہلے گزر چکی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ پہلی صورت میں نماز نہیں پڑھے گی اور دوسری صورت میں نماز پڑھے گی، کیونکہ اس کا حکم استحاضہ کا ہے۔ دوسری تنبیہ یہ ہے، اگر بچہ جنم دینے کے بعد عورت کو نفاس کا خون نہ آئے، یہ تیسری صورت آپ سمجھ لیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ آتا ہے خون لیکن 2 4 5 دن کے بعد وہ رک جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور وہ عورت پاک ہو جاتی ہے، غسل کر کے نماز پڑھے گی۔ لیکن اور دوسری صورت یہ ہم نے پڑھی کہ وہ 40 دن سے تجاوز کر جاتا ہے، تو پھر ہم نے اس کی دو صورتیں بیان کی ہیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ وہ بچہ جنم دینے کے بعد اس کو خون آتا ہی نہیں، اور یہ شاذ و نادر ہے، یہ بہت کم ہے، یعنی ایسی جو مثالیں ہیں یہ بہت شاذ و نادر پائی جاتی ہیں۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے فرضاً، یعنی اگر ہم فرض کر لیں کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی عورت نے بچہ جنم دیا ہے لیکن اس کو خون نہیں آیا، اس کو نفاس کا خون نہیں آیا، اور یہ شاذ و نادر ہے، تو اس صورت میں وہ صرف وضو کرے گی اور نماز پڑھے گی، غسل نہیں کرے گی، کیونکہ اس کو خون آیا ہی نہیں۔ تو خون علت ہے غسل کرنے کے لیے، غسل واجب کر دینے والی چیز تو نفاس کا خون ہے نا، تو جب نفاس کا خون ہی نہیں آیا تو وہ غسل کس چیز پر کرے گی۔ تو تیسری صورت یہ کہ اگر اسے خون آتا ہی نہیں ہے بچہ جنم دینے کے بعد بالکل، اور یہ بہت شاذ و نادر ایسی مثالیں ہیں، اگر ہو جاتا ہے تو اس صورت میں صرف وضو کرے گی اور نماز پڑھے گی، اس پر غسل کرنا واجب نہیں ہے، اور فوراً نماز پڑھنا شروع کر دے گی۔ اور تیسری تنبیہ یہ ہے کہ ایک عورت 40 دن سے پہلے ہی پاک ہو گئی لیکن اس کے بعد اس سے پھر دوبارہ خون آ گیا، تو یہ آپ سمجھ لیں کہ چوتھی صورت ہے پہلی صورتوں میں سے۔ کہ ایک تو ہم نے یہ پڑھا ہے کہ اس کو خون آیا ہے نفاس کا، لیکن 5 10 دن کے بعد وہ رک گیا ہے، وہ پاک ہوگی، اس نے نماز پڑھ لی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اسے 40 دن جو ہے وہ سے تجاوز کر گیا خون، تو اس کو کیسے کیسے وہ شمار کرے گی، ہم نے پڑھا ہے کہ وہ اگر اس کے خاص ایام قریب ہیں، مخصوص ایام، تو حیض شمار کرے گی، اگر وہ قریب نہیں تو استحاضہ شمار کرے گی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ وہ خون اس کو آتا ہی نہیں، یہ ہم نے دوسری تنبیہ میں پڑھا۔ اور تیسری تنبیہ یہ ہے کہ اسے 40 دن سے پہلے، یعنی اس کا خون آیا اس کو لیکن وہ پاک ہو گئی 5 دن 10 دن، اس نے پاک ہو کر غسل کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی، پھر اچانک خون آ گیا، پھر اچانک خون آنا شروع ہو گیا، تو وہ خون نفاس کا ہو تو نفاس کے حکم میں ہوگا، اور اگر نفاس کا نہ ہو تو اپنے آپ کو پاک ہی تصور کرے گی، کیونکہ اس صورت میں مینسز کا آنا ناممکن ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ استحاضہ کا بھی ہونا ناممکن ہے۔ تو اس صورت میں صرف ایک ہی صورت باقی رہ جاتی ہے کہ وہ کسی جو ہے وہ یا تو کوئی اور خون ہے، اگر نفاس کا نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی عام بیماری کا خون ہے یا فساد کا خون ہے، جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، جیسے کسی آپریٹ وغیرہ یعنی آپریشن کی وجہ سے یا کسی زخم کی وجہ سے خون نکلتا ہے، تو یہ بھی اسی کے تابع ہوگا۔ تو اس میں وہ پاک ہی تصور کرے گی اپنے آپ کو، اور وہ نمازیں بھی پڑھے گی، قرآن کی تلاوت بھی کرے گی، سب کچھ کرے گی، اگر وہ نفاس کا خون نہ ہو، یہ قرائن سے اس کو پتہ چلے گا۔
تو اس صورت میں وہ عام خون شمار کرے گی، لیکن اگر وہ نفاس کا ہو تو پھر وہ دوبارہ نفاس والی خواتین کے حکم میں چلی جائے گی۔ حیض اور نفاس پر مرتب ہونے والے احکامات کیا ہیں؟ حیض اور نفاس پر مرتب ہونے والے احکامات کیا ہیں؟ یہ چند ایک احکامات ہیں، نماز سے متعلقہ، قرآن سے متعلقہ، ذکر، تسبیح، روزہ وغیرہ، یہ مراد ہے اس سے ہمارے اس بیان سے۔ تو حیض اور نفاس پر مرتب ہونے والے احکامات مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، نماز۔ حائضہ اور نفاس والی عورت پر ہر قسم کی نفلی فرضی نماز پڑھنا حرام ہے۔ حائضہ اور نفاس والی عورت پر ہر قسم کی نفلی فرضی نماز پڑھنا حرام ہے، اور پاک ہونے کے بعد اس پر ان کی قضا نہیں ہے۔ یہ پہلا مسئلہ ہے، پہلا حکم ہے جو حائضہ اور نفاس والی خواتین پر مرتب ہوتے ہیں احکامات، ان میں سے پہلا حکم یہ ہے نماز سے متعلقہ، وہ یہ ہے کہ حائضہ اور نفاس والی خواتین جو ہیں وہ نہ نفلی نماز پڑھ سکتی ہیں، نہ فرضی نماز پڑھ سکتی ہیں، اور پاک ہونے کے بعد ان پر یہ سابقہ نمازوں کی قضا بھی نہیں ہے، ان پر یہ سابقہ نمازوں کی قضا بھی نہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہے، اور یہ رفع حرج ہے اور عدم تکلیف ہے۔ اور تکلیف اگر یہ ایسے ہوتا تو گویا کہ یہ عورت کے لیے ایک تکلیف ہوتی، کیونکہ نمازیں بہت زیادہ بن جاتی ہیں، روزے تو گنتی کے ہوتے ہیں لیکن نمازیں ایک دن میں 5 ہوتی ہیں، تو اگر وہ مثال کے طور پہ 40 دن نفاس والی خاتون رکتی ہے تو وہ بہت زیادہ جو ہے وہ نمازیں بن جاتی ہے، تو اس وجہ اس کے لیے ادائیگی مشکل ہو جائے گی، تو لہٰذا جو ہے وہ نماز نہ فرضی پڑھے گی نہ نفلی پڑھے گی، حرام ہے اس پر، یہ کام کرنا حرام ہے، اگر وہ کرتی ہے تو گناہ گار ہے۔ تو جب وہ پاک ہو جائے گی تو ان سابقہ نمازوں کی اس پر قضا نہیں ہے۔ دوسرا، قرآن کریم کی تلاوت کیا کر سکتی یا نہیں، اس کی تفصیل بما اختلاف اور راجع ہم پڑھ چکے ہیں، تو اس میں ہم نے چند استثنائی صورتیں شرعی عذر کی بنا پر ہم نے کہا تھا کہ وہ قرآن کریم پڑھ سکتی ہے، اور کسی رکاوٹ کے ساتھ یا پردے کے ساتھ اس کو ہاتھ بھی لگا سکتی ہے، اٹھا سکتی ہے، لیکن بغیر کسی رکاوٹ کے ہاتھ نہیں لگا سکتی، تفصیل ساری گزر چکی ہے۔ تیسرا مسئلہ یا حکم، ذکر و تسبیح، کیا ذکر اور تسبیح کر سکتی ہے یا نہیں؟ حالت حیض اور نفاس میں ذکر و اذکار کرنے، قرآن کریم کی تلاوت سننے اور اسلامی کتب پڑھنے کے جواز میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، صرف اختلاف قرآن پڑھنے میں ہے، باقی ذکر و اذکار کرنا اس طرح جو ہے وہ، حتیٰ کہ حدیث بھی علماء کرام نے کہا کہ پڑھ سکتی ہے، دیگر اسلامی کتب جو ہے وہ پڑھ سکتی ہے، صرف قرآن کریم کے بارے میں اختلاف ہے۔ چوتھا حکم یہ ہے کہ روزہ، کیا روزہ رکھ سکتی ہے یا نہیں؟ حائضہ اور نفاس والی عورت پر نفلی فرضی روزہ رکھنا حرام ہے، جیسے نماز پڑھنا حرام ہے ایسے روزہ رکھنا بھی حرام ہے، اور ان پر حالت حیض یا نفاس میں چھوڑے گئے روزوں کی قضا ہے۔ نماز کی تو قضا نہیں لیکن روزوں کی قضا ہے، جو روزے اس کے مینسس کے ایام میں نہیں رکھ سکی وہ، یا پھر نفاس کی حالت میں، وہ ان کو پاک ہونے کے بعد وہ پورا کرے گی، اور اس میں ترتیب ضروری نہیں ہے کہ وہ اگر رکھنا شروع کر دیے تو ترتیب کے ساتھ پورے کرے، نہیں، بلکہ وہ وقفے وقفے سے رکھ سکتی ہے، ایک ہفتے میں 4 رکھ لیے، دوسرے میں 2 رکھ لیے، آسانی کے ساتھ جس طرح وہ چاہے اس کو مکمل کر سکتی ہے۔ پانچواں مسئلہ یا حکم یہ ہے کہ حائضہ اور نفاس والی عورت سے ہم بستری کرنا کیا جائز ہے یا نہیں، جماع یا ہم بستری؟ تو حائضہ اور نفاس والی عورت سے جماع یا ہم بستری کرنا حرام ہے۔ اس کی دلیل کیا؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اور وہ آپ سے حیض کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے وہ ایک طرح کی گندگی ہے، سو حیض میں عورتوں سے علیحدہ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، پھر جب وہ غسل کر لیں تو ان کے پاس آؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے جو بہت توبہ کرنے والے، بہت زیادہ توبہ کرنے والے، اور ان سے محبت کرتا ہے جو بہت زیادہ پاک صاف رہنے والے ہوتے ہیں۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی، اس میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ یہ حیض کے احکامات میں نفاس والی خواتین بھی انہی احکامات میں داخل ہیں، اور جو کچھ وہ نہیں کریں گی وہ بھی نہیں کریں گی الا کہ کوئی تفریق آ جائے، جیسا کہ ہم پڑھیں گے اس کے بعد۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ والی آیت نازل ہوئی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222، تو اس میں جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کچھ صحابہ نے سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہود جو ہیں، یہودی، وہ ان خاص ایام میں عورت کو علیحدہ بند کر دیتے ہیں، کمرے میں چھوڑ دیتے ہیں، اس کا کھانا پینا الگ دیتے ہیں، اس کے ساتھ کھاتے پیتے نہیں، اس کے ساتھ ہم بستری نہیں کرتے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ میل جول نہیں رکھتے، کوئی چیز نہیں کرتے، اس کو گویا کہ الگ تھلگ کے کمرے میں بند کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد فرمایا اصنعوا کل شیء، تم حائضہ عورت اور نفاس والی عورت کے ساتھ ہر وہ کام کرو جو تم کرنا چاہتے ہو سوائے نکاح کے۔ یہاں نکاح سے مراد ہم بستری ہے، یہاں نکاح سے مراد ہم بستری۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ہے وہ حیض اور نفاس والی خاتون عورت کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے ان خاص ایام میں
تم ہر کام کر سکتے ہو سوائے ہم بستری کے، یعنی سوائے جماع کے تم ہر کام کر سکتے ہو، یعنی حائضہ اور نفاس والی عورت سے اس کا شوہر بوس و کنار، شرمگاہ کے علاوہ مباشرت وغیرہ کر سکتا ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، ام المؤمنین رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ جو ہے وہ آپ شرمگاہ کے علاوہ جو ہے مباشرت کرتے تھے، اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تہ بند باندھنے کا حکم دیتے تھے، جیسا کہ صحیح بخاری دیگر کتب حدیث کے اندر یہ موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ جو ہے وہ مباشرت کرتے تھے۔ مباشرت کرنا اور چیز ہوتی ہے اور ہم بستری کرنا اور چیز ہوتی ہے۔ تو ہم مباشرت سے مراد بوسو کنار وغیرہ دیگر چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہم بستری سے مراد جماع ہوتا ہے۔ تو جس شخص نے جانتے ہوئے، اگلا مسئلہ یہ تو ہو گیا کہ اس نے کرنا نہیں ہے، اگر کرے گا تو وہ گناہ گار ہے۔ جس شخص نے جانتے ہوئے اپنی بیوی سے حالت حیض یا نفاس میں جماع کر لیا تو وہ بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہوا، اور اس پر توبہ اور دینار یا کم از کم نصف دینار کفارہ ہے۔ تو یہ حکم ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ جانتا ہے مسئلے کو، مسئلہ اس کو علم ہے کہ یہ کام جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، اور اس کے باوجود وہ اگر یہ کام کرتا ہے تو وہ بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہوا ہے، اور اسی طرح اس کے اوپر کفارہ ہے، جیسا کہ صحیح حدیث کے اندر موجود ہے۔ وہ کفارہ یا تو 1 دینار ہے یا پھر آدھا دینار ہے۔ بعض علماء کرام نے عبداللہ بن عباس عنہ کے ایک قول سے استدلال کرنے کی کوشش کی، لیکن راجح یہی ہے کہ وہ اپنی طاقت اور وسعت کے مطابق جو ہے، اگر اس کے پاس طاقت ہے، مال ہے، تو وہ پورا دینار خرچ کرے گا، اور اگر اس کے پاس طاقت نہیں ہے، وہ کم مال ہے، تو اس کے مطابق آدھا دینار جو ہے وہ خرچ کرے گا۔ بعض علماء نے کہا کہ اگر وہ ان دنوں میں کرتا ہے کہ جن دنوں میں مینسز کا خون زیادہ آ رہا ہے تو پھر وہ جو ہے وہ پورا دینار خرچ کرے گا، اور اگر ان دنوں میں مباشرت ہم بستری کرتا ہے کہ جن دنوں میں خون کم آ رہا تھا یا رک چکا تھا تو پھر وہ جو ہے وہ آدھا دینار کرے گا۔ بہرحال میرے خیال میں واللہ تعالیٰ عالم زیادہ قرینہ قیاس یہی ہے کہ وہ اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق، اور اس کے پاس اللہ نے مال زیادہ دیا ہے اور وہ غلطی کر بیٹھتا ہے تو وہ پورا دینار خرچ کرے گا، اور اگر وہ غریب ہے، اس کے پاس پیسے کم ہیں، تو پھر وہ آدھا دینار کرے گا، اور اگر بالکل کچھ بھی نہیں تو وہ اس اللہ تعالیٰ اسے معاف کرنے والا ہے، اس پر توبہ اور استغفار ہے۔ توبہ دونوں پر ہی ہے، کفارہ دینے والے پر اور جس کے اندر طاقت نہیں اس کے اوپر بھی توبہ ہے۔ تو اس صورت میں یہ کہ اگر ایسا کوئی آدمی کر لیتا ہے جانتے ہوئے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی نہیں جانتا اس مسئلے کو، اس کو علم نہیں اس کا، جہالت میں ایسا کر بیٹھتا ہے، یا پھر جو ہے وہ بھول جاتا ہے، اسے پتہ نہیں ہے، تو اس صورت میں اس کے اوپر کفارہ نہیں بلکہ توبہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے، اس پر کفارہ نہیں ہے، بصورت دیگر اسے یہ کفارہ دینا ہوگا۔ اب یہ واجب ہے یا نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے ڈیٹیل، لیکن بہتر یہی ہے کہ اسے ادا کیا جائے، چونکہ یہ گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، اس کے لیے توبہ بھی ہے اور ساتھ ساتھ یہ اس کے لیے کفارہ بھی بن جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، فی الذی یأتی امرأتہ وہی حائض، جو اپنی بیوی کو اس حال میں آتا ہے کہ وہ حائضہ ہو، تو قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا تصدق بدینارین او نصف دینارین، وہ ایک پورا دینار صدقہ کرے یا پھر آدھا دینار صدقہ کرے۔ یہ سنن نبی داؤد، سنن نسائی، ابن ماجہ کی روایت، اور یہ صحیح درجے کی روایت ہے۔ تو یہ اس کا کفارہ ہے جو آدمی اپنی بیوی سے حالت حیض یا نفاس میں جماع یا ہم بستری کر لیتا ہے، اور باوجود ہے کہ وہ جانتا ہے اس کے حکم کو، جانتا ہے کہ یہ غلط ہے کرنا ایسا، لیکن پھر بھی اگر کرتا ہے تو اس کے اوپر کفارہ۔ یہاں ایک سوال ہے، ایک مسئلہ بڑا اہم ہے، اور فقہاء نے اسے ڈسکس کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر بیوی شوہر کو ابارتی ہے، اگر بیوی شوہر کو ان خاص ایام میں ابارتی ہے اس کام پر کہ میرے ساتھ جماع کرو، ہم بستری کرو، تو کیا اس پر کفارہ ہوگا کہ نہیں؟ تو فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر بیوی نے ابارا ہے تو اس پر بھی کفارہ ہے، اگر بیوی نے ابارا ہے تو اس پر بھی کفارہ ہے، مرد پر بھی ہوگا اور عورت پر بھی ہوگا، دونوں پر ہوگا۔ لیکن اگر بیوی کو مجبور کیا گیا ہے تو پھر اس پر کفارہ نہیں بلکہ صرف شوہر پر ہے۔ تو یہ مسئلہ فقہاء کرام نے ڈسکس کیا ہے، اس کو انہوں نے موضوع بحث بنایا ہے، اور میرے خیال میں قرینہ قیاس ہے کہ اگر جو ہے وہ عورت بیوی اپنے شوہر کو اس کام پہ اکساتی ہے مخصوص ایام میں یا حالت نفاس میں، تو اس کو بھی کفارہ پڑنا چاہیے، اس کو بھی کفارہ پڑنا چاہیے، اس کو علم ہو اور علم کے باوجود جو ہے وہ اپنے شوہر کو اس کام پہ اکسا رہی ہے، ابار رہی ہے، تو وہ بھی گناہ کی مرتکب ہے، برابر کی شریک ہے، اور اس کے اوپر بھی کفارہ ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ چھٹا، دینار کی مقدار کتنی ہے؟ دینار کی مقدار تقریباً 4.15 ہے، 4.15 گرام ہے، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ 4 گرام اور اوپر جو ہے وہ اس کا چوتھا حصہ، گرام کا چوتھا حصہ، یعنی 4.15 یہ گرام بنتا ہے تقریباً سونے کا۔ اس کے پیسے بنا کر جو ہے وہ اللہ کی راہ میں کسی فقیر اور مسکین کو صدقہ کرے گا۔ چھٹا مسئلہ جو ہے وہ حکم حیضہ اور مستحاضہ سے متعلقہ یہ کہ بیت اللہ کا طواف، حائضہ اور نفاس والی عورت بیت اللہ کا طواف کرنا اس کے اوپر بھی حرام ہے، دونوں پر، جیسا کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حالت حیض میں جو ہے وہ بیت اللہ کے طواف کے علاوہ ہر کام کرنے کی اجازت دی، اور بیت اللہ کا طواف کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو روک دیا تھا۔ ساتواں مسئلہ حکم جو ہے وہ مسجد سے گزرنا اور اس میں ٹھہرنا، یہ تفصیل سے ہم پڑھ چکے ہیں کہ کیا حائضہ مسجد سے گزر سکتی ہے، اس میں ٹھہر سکتی ہے، اس میں ساری تفصیل اور ڈیٹیل ہم پڑھ چکے ہیں۔ راجہ یہی ہے کہ وہ گزر سکتی ہے لیکن اس میں ٹھہر نہیں سکتی۔ آٹھواں مسئلہ طلاق دینا ہے، کیا حالت حیض میں بیوی کو طلاق دینا جائز ہے یا نہیں؟ تو اس میں راجہ یہی ہے کہ حالت حیض میں بیوی کو طلاق دینا حرام ہے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، تو اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو تو ان کی عدت میں انہیں طلاق دو۔ عدت سے مراد یہاں طہر ہے کہ انہیں حالت طہر میں طلاق دو، تو حالت طہر میں اگر طلاق نہیں دی جائے گی تو بدعی، وہ طلاق بدعی شمار ہوگی۔ مسئلہ حالت حیض میں دی گئی طلاق واقع ہو جائے گی یا نہیں؟ یعنی اصل تو یہ ہے کہ وہ طلاق دینا حرام ہے، جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی آدمی باوجود اس کو سمجھنے جاننے کے دے دیتا ہے طلاق، تو کیا اس کی طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟ اس پر تمام فقہاء کرام کا اتفاق ہے کہ حالت حیض میں دی گئی طلاق طلاق بدعی کہلائے گی۔ بدعی کا مطلب بدعتی کہلائے، یعنی یہ سنت طریقے کے مطابق نہیں ہے، لیکن واقع ہو جائے گی یا نہیں اس میں اختلاف ہے، جس کی تفصیل کتاب الطلاق میں آئے گی انشاءاللہ، وہاں ہم پڑھیں گے۔ اس میں راجح یہی ہے کہ ایسی طلاق واقع ہو جائے گی، واللہ تعالی عالم، ایسی طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن وہ گناہ گار ہوگا اور اس کو طلاق بدعی کہا جاتا ہے۔ یہ لمبا چوڑا اختلاف فقہاء کے درمیان کہ وہ واقع ہوتی ہے نہیں ایسی طلاق، لیکن راجح یہی ہے کہ وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ حائضہ کو مندرجہ ذیل صورتوں میں طلاق دینا جائز ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اسے دخول سے قبل طلاق دی جائے، یعنی ایک آدمی کا کسی عورت کے ساتھ نکاح ہوا ہے اور نکاح کے بعد اسے مینسز آ جاتے ہیں، لیکن مینسز کے دوران ہی ان کی کوئی آپس میں جھگڑا بن جاتا ہے، اور وہ داخل ہونے سے پہلے ہی، یعنی اس سے ہم بستری کرنے سے، جماع کرنے سے پہلے اسے طلاق دے دیتا ہے، تو اس صورت میں طلاق ہو جائے گی واقع، کیونکہ اس پر عدت نہیں ہے۔ جو جس عورت کو داخل ہونے سے پہلے ہی، ہم بستری کرنے سے پہلے ہی طلاق دے دی جائے نکاح کے بعد، اس پر عدت نہیں ہوتی۔ جس پر عدت نہیں ہوتی اس کو حالت طلاق میں بھی، حالت حیض میں بھی طلاق دی جا سکتی ہے۔ یہ پہلی صورت ہے کہ حائضہ عورت کو اس صورت میں طلاق دی جائے۔ جب حالت حمل میں طلاق دی جائے تو پھر بھی واقع ہو جائے گی، کیونکہ اس حیض کا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ اس میں حیض آتا ہی نہیں، کیونکہ اس حالت حمل میں حیض آتا ہی نہیں، لیکن اگر آ بھی جاتا ہے تو فقہا کہتے ہیں اس کا اعتبار نہیں ہوگا، اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ یہ کل ہم مسئلہ پڑھ چکے ہیں۔ تیسرا خلع کی صورت میں، اگر ایک عورت خلع طلب کر لیتی ہے اور قاضی اس کو بلا لیتا ہے عدالت میں، تو وہ اس صورت میں اگر طلاق دیتا ہے تو فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ خلع کی حالت میں بھی دی گئی طلاق جو ہے وہ واقع ہو جاتی ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ خلع طلاق ہے یا وہ الگ کوئی دوسری صورت ہے، کہ خلع کو طلاق کہا جائے گا یا پھر اس کو خلع ہی کہا جائے گا، یہ الگ صورت ہے۔ لیکن یہ کہ اگر آدمی خلع مانگنے سے طلاق دے دیتا ہے تو یہ طلاق بھی واقع ہو جائے گی۔ مسئلہ یہاں آخری جو ہے مسئلہ اس ہمارے پورے باب سے متعلقہ، وہ یہ کہ کیا مانع حیض جو ہے وہ ادویات استعمال کی جا سکتی ہیں، یعنی کیا عورت جو ہے وہ ایسی ادویات استعمال کر سکتی ہے جو حیض کو روکیں؟ مثال کے طور پہ جیسے حج میں یا عمرے میں بعض خواتین اس کو استعمال کرتی ہیں، یا پھر کسی اور کام کے لیے، کسی اور غرض کے لیے وہ مانع حیض جو ہے وہ ادویات استعمال کرتی ہیں، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو مانع حیض ادویات کا استعمال دو شرطوں کے ساتھ جائز ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ نقصان کا خطرہ نہ ہو، اور دوسری ہے کہ خامند کی اجازت کے ساتھ ایسا کیا جائے۔ تو ان دو شرطوں کے ساتھ اگر کوئی عورت مانع حیض یعنی حیض کو روکنے والی ادویات یا میڈیسن وغیرہ استعمال کرتی ہے تو اس کے لیے جائز ہے۔ تو یہاں اس پہ ہم اکتفا کرتے ہیں۔ یہ تھے ہمارے چند ایک اہم اور معروف اور اہم مسائل جن کو ہم نے پڑھا، ڈسکس کیا، حیض، نفاس اور استحاضہ سے متعلقہ، اور اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اگر کسی کے پاس آپ میں سے سوال ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ جی استاد صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ایک دفعہ ہم لوگ قضا نمازوں کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے خواتین کے گروپ میں، تو وہاں پہ کسی خاتون نے سوال کیا تھا کہ کچھ لوگ جب 9 مہینے پورے ہو جاتے ہیں اور بچہ ہونے والا ہوتا ہے تو 1 یا 2 دن وہ لوگ لیبر میں رہتے ہیں، اور جی بہت زیادہ بلیڈنگ بھی نہیں ہوتی، بہت ہلکی سی، کبھی خون ہوتا ہے کبھی دوسرا مواد ہوتا ہے، تو ایسے میں وہ نماز نہیں پڑھتی۔ تو کسی نے کہا تھا کہ پھر آپ کو نماز کی قضا کرنی ہوگی، کیونکہ وہ تو نفاس ہے ہی نہیں، نفاس تو بچہ پیدا ہونے کے بعد ہوتا ہے، اور آپ نے ایک پورا دن بغیر نماز کے گزار لیا، یا 3 وقتوں کا نماز آپ نے چھوڑ دی ہے، تو اس سلسلے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ جی، ہم نے نفاس کی تعریف میں ہم نے یہ پڑھا ہے، اور فقہاء کرام بھی تعریف میں یہی ذکر کرتے ہیں کہ نفاس کی شرعی تعریف جو ہے، اصطلاحی تعریف، وہ یہی ہے کہ وہ خون جو ولادت سے پہلے یا ولادت کے دوران یا ولادت کے بعد خاتون کے رحم سے یا شرمگاہ سے خارج ہو، اسے نفاس کہتے ہیں۔
تو جب اسے نفاس کہا جاتا ہے تو وہ نفاس کے حکم میں ہی ہوگا وہ نفاس کے جب نفاس کے حکم میں ہے تو نفاس کے حکم میں عورت پر نماز نہیں ہے، تو لہٰذا وہ جو کچھ ٹائم اس تکلیف سے پہلے والا ہوتا ہے، اس پین سے پہلے والا ہوتا ہے، اس میں جو اس کو خون وغیرہ جو خارج ہوتا ہے وہ سارا نفاس کے حکم ہے، یہ سارا مرحلہ جو ہے یہ نفاس کے حکم میں ہے، اور انشاءاللہ اس پر نماز کی قضا نہیں ہے، واللہ عالم۔ کوئی اور کسی کے پاس سوال ہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی استاد محترم، میرا سوال یہ ہے کہ اگر پریگنینسی کی وجہ سے 3-4 سال سے مسلسل رمضان کے روزے جو ہیں وہ رہ رہے ہوں تو ان کا جو ہے وہ کفارہ دینا ہوگا یا کہ اس کی قضا ہی دینی ہوگی؟ نہیں، ان کا کفارہ نہیں ہوتا، ان کی قضا ہی ہے۔ اصل تو یہی ہے کہ اگلے سال تک ان کو لیٹ نہ کیا جائے، اور یہ گناہ پر گناہ ہے، یہ گناہ پر گناہ ہے۔ اصل یہی ہے کہ اگلے رمضان آنے سے پہلے پہلے وہ ان کو آسانی سے جس طرح بھی چاہے ان کو جس طرح بھی آسانی ہو وہ ان کو کمپلیٹ کرے، مکمل کرے۔ لیکن اگر اس کو علم نہیں تھا یا کسی اور وجہ سے وہ اب جمع ہو چکے ہیں تو ان کو مکمل کرنا ہوگا، اس نے وہ جس طرح بھی کرے۔ واللہ تعالیٰ عالم، میرے ناقص علم کے مطابق یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا حل میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ کفارہ دے یا اس طرح کی صورت۔ اصل یہی ہے کہ جب انسان زندہ ہے تو وہ اپنی زندگی میں ان کو مکمل کرے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ جی، تو اسی پہ پھر اکتفا کرتے ہیں۔ کسی پر اگر کوئی اور سوال نہیں ہے تو اجازت چاہتا ہوں آپ سے، کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔